KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کے لیے آج اس پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور فتنہ قادیانیت۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قادیان کے دجال مرزا غلام قادیانی کا دجل اور فتنہ تاریخ اسلام کا ایک سلگتا ہوا موضوع اور امت مسلمہ کے سینے کا رشتہ ہوا ناسور ہے۔ جن صاحبان ایمان، صاحبان بصیرت اور اہل نظر نے فتنہ قادیانیت اور مرزا غلام قادیانی کی دجالیت کو روز اول سے ہی جانا پہچانا اور اس کی سرکوبی کو اپنی زندگی کا نصب العین ٹھہرایا، ان مبارک شخصیات میں مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی بھی شامل ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت سے اپنی بیزاری کا صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اس ناپاک فتنے کے محاسبے کو اپنی زندگی کا نصب العین بھی ٹھہرایا۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس حقیقت کا مکمل ادراک تھا کہ ملت اسلامیہ کو جن فتنوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اور دین اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی مذموم کوششیں کیں، ان میں سب سے خطرناک فتنہ قادیانیت کا ہے۔ ناظرین عالی وقار، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب ملت اسلامیہ کے خلاف قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سازشوں کو شدت کے ساتھ محسوس کیا تو آپ نے اپنے خطوط، مضامین، توضیحات اور خطبات کے ذریعے قادیانیت کی مکمل سرکوبی کی اور اس ناپاک تحریک نے عالم اسلام پر جو دینی، معاشی اور معاشرتی اثرات مرتب کیے، ان کے نقصانات اور منفی نتائج سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا۔ ناظرین کرام، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی ذات گرامی نے ہی سب سے پہلے یہ مطالبہ حکومت کے سامنے پیش کیا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، کیونکہ یہ بدبخت اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنی تمام مذموم سرگرمیوں کے ذریعے ملت اسلامیہ کے تقدس کو پامال اور اجتماعیت کو پارا پارا کر رہے ہیں اور اپنی گھٹیا ترین جسارت کے ذریعے مسلمانوں کے اندر رہ کر ایک نئی امت تشکیل دے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1936 میں پنجاب مسلم لیگ کونسل میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی نہ صرف تجویز پاس کروائی بلکہ آپ نے صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے مسلم لیگی امیدواروں سے حلفیہ تحریری اقرار نامہ بھی لکھوایا کہ وہ الیکشن میں کامیاب ہو کر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے آئینی اداروں میں بھرپور مہم بھی چلائیں گے۔ خواتین و حضرات، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قادیانیت سے نفرت کا ثبوت بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کے نام 21 جون 1936 کو لکھے گئے خط میں قادیانیوں کو اسلام اور ہندوستان دونوں کا غدار قرار دیا ہے۔ اپنے اسی خط میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، I have no doubt in my mind that the Ahmadis are traitors both to Islam and Hindustan۔ اپنے اس خط میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ذہن میں اس امر کے خلاف کوئی شبہ نہیں پاتا کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔ قادیانیت کے بارے میں محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذاتی طور پر میں اس تحریک سے اس وقت بیزار ہوا جب بانی اسلام کی نبوت سے اعلیٰ تر ایک نئی نبوت کا دعویٰ کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا۔
بعد میں یہ بیزاری بغاوت کی حد تک پہنچ گئی جب میں نے اس تحریک کے رکن کو اپنے کانوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سنا۔ درخت جڑ سے نہیں پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ بہوالا حرف اقبال، مصنف لطیف احمد خان شیروانی، صفحہ 112۔ ایک ہندوستانی اخبار اسٹیٹ مین دہلی کے نام اپنے خط میں جو 10 جون 1935 کو چھپا، حضرت محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیا اسلام سے متعلق ان کے رویے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بانی تحریک یعنی مرزا غلام قادیانی نے ملت اسلامیہ کو سڑے ہوئے دودھ سے تشبیہ دی تھی اور اپنی جماعت کو تازہ دودھ اور اپنے مقلدین کو ملت اسلامیہ سے میل جول رکھنے سے اجتناب کا حکم دیا تھا۔ علاوہ بری ان کا بنیادی اصولوں سے انکار، جماعت کا نیا نام احمدی، مسلمانوں کی قیام نماز سے قطع تعلق، نکاح وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بائیکاٹ، اور ان سب سے بڑھ کر یہ اعلان کہ دنیا اسلام کافر ہے، یہ تمام امور قادیانیوں کی علیحدگی پر دال ہیں۔ ہندوستانی اخبار اسٹیٹ مین دہلی کو لکھے گئے اپنے اسی خط میں محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کو اس مطالبے کا پورا حق ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اگر حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس نئے مذہب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ان تمام تحریروں اور قادیانیت کے بارے میں ان کے نظریات سے یہ حقیقت مکمل طور پر آیا ہے کہ قادیانی جماعت ہمارے دین اسلام، ہمارے ملک پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے لیے کس قدر سنگین فتنہ ہے۔ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم فتنہ قادیانیت کی، اسلام، پاکستان اور امت مسلمہ کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں اور سازشوں کو پوری طرح بے نقاب کریں اور اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے ایمان اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قادیانی فتنے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ پروگرام کے اختتام پر ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس جامع اور خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو تمام خیرات عطا فرمائے جو حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور ان تمام شرور سے محفوظ و مامون فرمائیں جن سے حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ و مامون فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔